اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد والے محمد کی ذات پر۔ ناظرین، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے قتل کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے میں 6 ملزمان کو 2 بار سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ 9 ملزمان کو 2 بار عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کیس میں مجموعی طور پر 89 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 9 ملزمان جو تھے وہ نابالغ تھے، یعنی کہ ان کی عمریں چھوٹی تھی۔ یہ واقعہ 3 دسمبر 2021 میں پیش آیا تھا، اور یہ پراسیکیوشن اور پاکستان کی عدلیہ کا بہترین فیصلہ ہے، اور ان کی دن رات کی محنت ہے انصاف کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ 4 ماہ کے اندر اتنے بڑے موب میں سے تقریباً 1000 سے زائد افراد وہاں پر موجود تھے جب پریانتھا کمارا کو قتل کیا گیا، تو ان میں سے ملزمان کو شناخت کیا گیا ویڈیوز کی بنیاد پر، فرانزک کی بنیاد پر، آئینی شاہدین کی بنیاد پر، اور تقریباً 43 جو گواہان تھے وہ اس سارے مقدمے میں پیش ہوئے۔ کوٹ لکھپت جیل میں اس کی ساری سماعتیں ہوئیں تاکہ جو گواہان ہیں ان کو بھی پورا کور دیا جا سکے، ان کی شناخت ظاہر نہ کی جا سکے، تاکہ اس کیس پر کوئی بھی اثر نہ پڑے۔ بہترین فیصلہ اب تک کی پاکستان کی عدلیہ کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ کیس ہمارا ظاہر ہے، ہماری ایک پکچر، ہماری ایک تصویر اس کیس نے دنیا کے سامنے لے کے جانی تھی، اور الحمدللہ ہماری عدلیہ نے انصاف کیا ہے۔ یہ ہم تقاضا کرتے ہیں اپنی عدلیہ سے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ تحسین کرتے ہیں، اور مقام عدل بھی یہی ہے کہ سامنے والا کوئی بھی ہو، وہ چاہے غیر مسلم ہو، وہ مسلم ہو، وہ کوئی بھی کسی بھی رنگ، مذہب، نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی کی جان لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے دنیا کے کسی قانون میں، کسی مذہب میں۔ اسلام تو ہے ہی امن و آشتی کا دین ہے۔ تو بہرحال تقریباً ان مختلف ملزمان کو مختلف سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ تقریباً 4 ماہ کے اس دن رات کے ٹرائل کے بعد پاکستان کی عدلیہ، ہماری عدلیہ اور ہمارا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، اور میں پولیس کے ان اعلیٰ افسران کو، پولیس کے ان ایک جوان کو، ایک اہلکار کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پراسیکیوشن اور عدلیہ کی ایک جوائنٹ وینچر تھا، جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی تعداد میں سے ان ملزمان کو شناخت کر کے اور ان ملزمان کو سامنے لا کر ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ اب یہ اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کیس کو مثال بنایا جائے۔ جس طریقے سے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کو غریب الوطنی کے عالم میں اس کو مارا گیا، اور اس کا قصور بھی نہیں تھا ایز سچ، کسی کی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ جو لوگ اس کو قتل کر رہے تھے وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، اور ظاہر ہے اس طرح کے موب میں جن کو نہیں پتہ تھا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 9 ایسے بچے تھے جو نابالغ تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ایج بھی وہ نہیں تھی، لیکن ہمارے لوگوں کو اتنا جذباتی کیا جاتا ہے کہ وہ بچے بھی ان کو مارنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تو اسی طرح 1000 کا جو موب تھا، جو اتنے 1000 لوگ تھے، ان سب کو نہیں پتہ تھا کہ دراصل اصل واقعہ ہے کیا۔ اور دوسری بات ہے کہ نہ ہم کسی سے پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں، ہم بس وہاں پر جا کر اگر کسی کو کوئی مار رہا ہے تو ہم اس کو جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھڑانے کی تو ہم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم سامنے آ کے دیوار بنے کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیوں اس اکیلے تنہا شخص کو کیوں مار رہے ہو؟ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو آپ اس کو قانون کے حوالے کریں۔ یہ کیا ہے کہ ہر بندہ سڑک پہ کھڑے ہو کر اپنی عدالت لگائے، خود ہی وکیل، خود ہی منصف، اور خود ہی اس کو سزا سنا دے، اور پھر اس کو سزا دے بھی دے۔ تو میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ آیا ہے ہماری انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے۔ اب یہ اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کا سپیڈی ٹرائل مزید اس کو تیز کیا جائے، کیونکہ جو اصل معاملات تھے وہ اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پراسیکیوشن
اور جو ہماری عدلیہ ہے اس کی جوائنٹ محنت کی وجہ سے یہ جو ملزمان ہیں، جن میں سے 6 کو سزائے 2 بار سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے، 9 ملزمان کو 2 بار عمر قید کی سزا دی گئی ہے، 2 لاکھ جرمانہ بھی ان کو سنایا گیا، دیگر ملزمان کو بھی اسی طرح کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ جس کا جتنا جرم تھا اس کے مطابق اس کو سزا دی گئی ہے، نہ سب کو چھوڑ دیا گیا ہے، نہ سب کو پھانسی لگا دی گئی ہے۔ جس کا جتنا جرم تھا، اس سزاؤں سے یہی لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے اس بات کو ڈیفائن کیا ہے کہ کون کتنا مجرم تھا، کس نے کتنا ظلم کیا، اس کے مطابق اس کو اس کے حصے کی سزا ملی ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی کہ ہم نے اس کو سپیڈی ٹرائل کر کے ان لوگوں کو تختہ دار پہ لٹکانا ہے، ان لوگوں کو سزائیں پوری سزائیں دینی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو یہ جنگل تھوڑی ہے، ایک ملک ہے، اس کسی قانون کے سہارے پہ یہ چل رہا ہے یہ ملک، اور اگر جنگل بن جائے گا خدا نہ کرے تو پھر تو یہاں پہ روز فتوے لگیں گے کفر کے۔ یہاں تو کلمہ گو کو کوئی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم تھے، ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے مہمان تھے۔ ہم شرمندہ ہیں کہ بحیثیت ہم میزبان اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن یہاں پہ آ کے تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے عدلیہ نے بہترین فیصلہ کر کے ان ذمہ داران کو سزائیں سنائی ہیں۔ آج پریانتھا کمارا کی روح کو سکون پہنچا ہوگا کہ جس ملک کے میں مہمان گیا تھا، گو کہ میرا میزبان میری زندگی نہیں بچا سکا، لیکن کم سے کم میرے میزبان نے میرے قتل کا ادراک اسے ضرور ہوا، اسے اس بات کی تکلیف ضرور پہنچی۔ اور وہ لوگ جو استعمال ہوئے یا جنہوں نے مذہب کو استعمال کیا، مذہب کارڈ استعمال کر کے مجھ جیسے شخص کی جان لی، کم سے کم میرے قاتل اب انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ تو پریانتھا کمارا کی روح کو یہ سکون پہنچا ہوگا، پریانتھا کمارا کی فیملی کو یہ یقین ہوا ہوگا کہ پریانتھا جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں عدل پسند لوگ بھی ہیں، وہاں انصاف پسند لوگ بھی ہیں، اس معاشرے میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ جبھی تو وہاں کی عدلیہ نے 6 ملزمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم سنایا ہے، 9 ملزمان کو 2 بار عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، اور باقی بھی جتنے ملزمان ہیں 88 ملزمان ہیں، 89 ملزمان ہیں جن کو سزائیں یہ سنائی گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں سری لنکا کے عوام کو بھی یہ یقین ہو چلا ہوگا کہ پاکستان ایک امن پسند معاشرہ ہے۔ ہاں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پریانتھا کے ساتھ جو کچھ ہوا ادرز ایز اف، بٹ میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ ظلم ہوا اور بے پناہ ظلم ہوا۔ ہمارا مہمان تھا، لیکن یہاں پر آ کے اطمینان ہوتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ ان ملزمان کو فوری طور پر اس کا سپیڈی ٹرائل مزید تیز کیا جائے، اور جلد از جلد ان کو تختہ دار پہ لٹکا کے یہ پیغام دیا جائے کہ آئندہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کا انجام تختہ دار ہوگا، وہ چاہے جتنا طاقتور ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ یہاں پہ یہ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی ایک بے گناہ انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے، اور کسی ایک بے گناہ انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں اپنے دین حق پہ کھڑے رہتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو عدل کرتی ہیں، جو انصاف کرتی ہیں۔ بہت پر امید، بہت حوصلہ ملا ہے ہماری ATC کورٹ کے اس زبردست فیصلے کی جانب سے کہ ان ملزمان کو کم سے کم ہم اپنے مہمان کو بچا نہیں سکے، لیکن اس کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ہم نے عزم مصمم کر لیا ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ مثال بنے گا، اور کوشش کی جائے کہ ان لوگوں کو اگر ہو سکے تو، میری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ اگر ہو سکے تو ان کو سریعام ہینگ کیا جائے۔ وہ ہمارا مہمان تھا، اس سے صرف پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی، ہمارے دین مبین کی بھی بدنامی ہوئی ہے کہ جو لوگ دین کی سٹڈی کر رہے تھے، دین اسلام کی سٹڈی کر رہے تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے تھے کہ یہ بہترین دین ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ اس دین کے فالورز نے اپنے مہمان
جو کہ اقلیت تھا، جو کہ غیر مسلم تھا، اس کو کس درندگی اور حیوانیت کے ساتھ اس کی جان لی، تو وہ تو پیچھے ہٹا ہوگا۔ ہم نے اپنے دین مبین کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا دین الحمدللہ دین الہی ہے، اور یہی دین دراصل دین کامل بھی ہے اور یہی دین مبین ہے۔ امید ہے کہ پریانتھا کمارا کی روح کو سکون پہنچے گا، ان ملزمان کو، ان قاتلوں کو، ان درندوں کو، ان حیوانوں کو سرعام پھانسی دی جائے اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ آئندہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔